بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کے لیے اعتکاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کرے گی؟ عورت کون سی جگہ پر اعتکاف کرے؟ عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں کون سے کام کرنا جائز ہے؟ مثلاً عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں؟ عورت اعتکاف کی حالت میں کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے یا نہیں؟ عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے یا نہیں؟ عورت اعتکاف کی حالت میں بیڈ یا چارپائی پر سو سکتی ہے یا نہیں؟ عورت اعتکاف کی حالت میں کون سی عبادات، کون سی اعمال کرے؟ کن چیزوں کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج کی اسی ایک ہی ویڈیو میں اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتی ہیں تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت سارے مسائل آپ کو اسی ایک ہی ویڈیو سے سیکھنے کو ملیں گے۔ اس لیے اگر آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں اس رمضان تو آپ یہ ویڈیو مکمل واچ کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں، کتب احادیث میں اس کی فضیلت کے حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہیں۔ میں ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا اسے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی جو رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کرے اللہ رب العالمین اسے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلا سوال، یہ اعتکاف کرے کیسے؟ عورتیں کون سی جگہ پر اعتکاف کریں اور نیت کیسے کریں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی اسلامی بہن اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 20ویں روزے میں غروب آفتاب سے پہلے یعنی 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے بیت مسجد میں داخل ہو جائے۔ بیت مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو اس نے نماز عبادات کے لیے خاص کر رکھی ہے، یعنی جہاں پر وہ نماز وغیرہ ادا کرتی ہے۔ لیکن اگر کسی اسلامی بہن نے کوئی ایک جگہ خاص نہیں کر رکھی ہے، کبھی کسی روم میں پڑھ لی، کبھی کسی روم میں پڑھ لی، تو اب وہ ایک جگہ کو خاص کر لے کہ آج سے یہ میری بیت مسجد ہے، میں یہیں پر نماز عبادات وغیرہ کروں گی، تو اس کی بیت مسجد ہو جائے گی۔ اور 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے وہ وہاں پر بیٹھ جائے۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اتنا ارادہ کر لے کہ میں سنت اعتکاف کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ یا پھر نویت سنت الاعتکاف یہ کہہ لے۔ نیت کرنے کے بعد وہ غروب آفتاب سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ افطاری کر کے پھر اس میں جا کر بیٹھے گی۔ اگر ایسا کیا تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا۔ غروب آفتاب سے پہلے وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیت مسجد میں داخل ہو جائے۔ افطاری وہیں پر بیٹھ کر کرے گی۔ اب وہ ہر اس چیز سے بچے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے اگر وہ اپنی بیت مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آئی، چاہے بھول کر ہی کیوں نہ ہو، اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اس جگہ سے باہر نہ نکلے۔ شرعی عذر یعنی واش روم جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، غسل کی حاجت ہے، وضو کرنے جانا ہے تو یہ شرعی عذر ہے، اس کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ صرف افطاری کرنے کے لیے وہ دوسرے گھر میں جا رہی ہے، دوسرے دسترخوان پر جا رہی ہے، تو اس طرح ان کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چیز اور بھی بیان کرتا چلوں کہ جو اسلامی بہنیں سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس عشرے میں یہ دیکھ لیں کہ ان کی ڈیٹ تو نہیں آ رہی، کہیں ان کے مخصوص ایام تو اس عشرے میں شروع نہیں ہو رہے حیض و نفاس کے، کیونکہ اگر ان کے ایام اس عشرے میں شروع ہو گئے، اعتکاف کی حالت میں حیض و نفاس آنا شروع ہوا،
تو پھر ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ روزہ جو ہے یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی جاتا رہے گا، یعنی اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے جو اسلامی بہنیں اعتکاف کر رہی ہیں انہیں یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ اس عاشرے میں ان کی ڈیٹ تو نہیں آ رہی۔ اگر ڈیٹ آ رہی ہے پھر وہ اعتکاف نہ کریں، اگر نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ اعتکاف کریں تاکہ ان کا اعتکاف مکمل ہو سکے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا، یعنی اگر حیض و نفاس کے علاوہ کسی اور وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو جب بھی ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں۔ بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اس صورت میں ہم گھر کے کام کاج، جھاڑو پوچھا، گھر کے بکھرے ہوئے سامان سمیٹنا وغیرہ کام کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو بالکل نہیں کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی۔ اگر گھر کے کام کاج کرنے کی نیت سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی مسجد بیت سے باہر آئی تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر کوئی دوسرا کھانا بنا کر اسے دینے والا نہیں ہے، یعنی کہ اسلامی بہن ہے، وہ یہ سوال کرتی ہے کہ مجھے کوئی کھانا بنا کر دینے والا نہیں ہے، کیا میں خود کا کھانا خود بنا سکتی ہوں، اپنے لیے سحری اور افطاری خود بنا سکتی ہوں؟ تو اس صورت میں اجازت ہے۔ پہلے تو وہ کسی کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ اسے کھانا وغیرہ پرووائڈ کرے ان 10 دنوں میں۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو وہ اپنا کھانا بنانے کے لیے کچن میں جا سکتی ہے، کیونکہ یہ مجبوری ہے اور روزہ رکھنا یہ شرط ہے اور کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے۔ وہ اپنا کھانا بنائے اور وہاں سے کھانا لے کر مسجد بیت میں داخل ہو جائے اور وہاں پر جا کر وہ کھانا کھائے۔ لیکن اگر وہاں پر کسی اور کا بھی وہ کھانا بنانا شروع کر دیتی ہے تو اس طرح اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ اپنے لیے وہ کھانا وغیرہ اگر بنانا چاہتی ہے تو بنا سکتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے نہیں بنا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہیں یا نہیں؟ ہمارا شوہر اگر ہم سے بات کریں اس سے ہمارا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا؟ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اعتکاف کی حالت میں شوہر بیوی سے بات کر سکتا ہے، بیوی بھی شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے، چاہے وہ فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح بعض اسلامی بہنیں بتاتی ہیں کہ میرا شوہر آؤٹ آف کنٹری ہے، میں اسے فون پر بات چیت کر سکتی ہوں۔ جی آپ بالکل کر سکتی ہیں، ضرورت کی بات آپ کریں۔ فضول باتیں یعنی گھنٹوں آپ فون پر لگی ہوئی ہیں تو اس سے جو روحانیت ہے اعتکاف کی، اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مقصد ہے ان 10 دنوں میں دنیا سے کٹ جانا اور اللہ کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا ٹیک کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میں جب تک گناہوں کی بخشش نہیں لوں گا یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ اپنے لیے جنت حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں، نوافل میں گزاریں، درود پاک پڑھتے ہوئے، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے، یعنی زیادہ وقت آپ کا عبادت میں گزرنا چاہیے۔ فضول باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ حالت اعتکاف میں ضرورت کی بات کرنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے، کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا ہم بیڈ پر یا چارپائی پر سو سکتی ہیں؟ یعنی ہمیں کوئی تکلیف ہے، ہم نیچے نہیں سو سکتی ہیں؟ بالکل سو سکتی ہیں، لیکن اپنی بیت مسجد میں، یعنی وہ بیڈ یا چارپائی آپ کی بیت مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو جگہ آپ نے نماز کے لیے مقرر کی ہے، جو اعتکاف کی جگہ ہے، وہیں پر یہ چارپائی آپ لگا کر سوئیں۔ اگر وہاں سے نکل کر کسی اور روم میں جائیں گے یا روم کا جو حصہ آپ نے نماز کے لیے مقرر کیا ہے اس سے ہٹ کر کسی اور حصے میں جا کر آپ بیڈ پر سو رہی ہیں تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
جو آپ کی بیت مسجد ہے وہیں پر آپ چارپائی لگا کر چارپائی پر سو سکتی ہیں۔ وہاں سے باہر نکل کر آپ سوئیں گی تو آپ کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ یہ چند ایک مسائل تھے۔ اسی طرح بعض خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں کتنا سونا چاہیے؟ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو ہمارا وقت عبادات میں گزرنا چاہیے، خاص کر جو طاق راتیں ہیں یہ تو ہمیں جا کر گزارنی ہے، چونکہ ایک مقصد اعتکاف کا آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21 کی رات ہوگی، 23 کی رات ہوگی، 25 کی رات ہوگی، 27 کی رات ہوگی، 29 کی رات ہوگی۔ یہ 5 راتیں جو ہیں ہم نے جاگ کر عبادت میں گزار کر لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرنی ہے اور دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر دیں، آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔